اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوشل ایفیکٹس آف اربنائزیشن۔ سوشل ایفیکٹس آف اربنائزیشن یعنی آج ہم سماجی اثرات، اربنائزیشن کے جو سماجی اثرات ہے اس کے ریلیٹڈ ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک۔ اور جو سوشل ایفیکٹس آف اربنائزیشن جو ہے، اس میں جو سب سے پہلا سوشل ایفیکٹ ہے اربنائزیشن کا وہ ہے اربنائزیشن اینڈ فیملی۔ اربنائزیشن اینڈ فیملی یعنی اس میں ہم دیکھیں گے جو اربنائزیشن اور جو فیملی ہے، ان دونوں کی وجہ سے کیا سوشل ایفیکٹ پڑتا ہے اربنائزیشن پر، ٹھیک۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو اربنائزیشن جو ہے ہیز آلٹرڈ دا اسٹرکچر آف جوائنٹ فیملی، ہیز آلٹرڈ دا اسٹرکچر آف جوائنٹ فیملی یعنی اس نے باضابطہ طور تبدیل کیا ہے، اربنائزیشن نے باضابطہ طور تبدیل کیا ہے جو اسٹرکچر آف جوائنٹ فیملی ہے، اس کو باضابطہ طور تبدیل کیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک اوکیپیشنل ڈائیورسفیکیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہم وہاں پر ایک اوکیپیشنل ڈائیورسفیکیشن دیکھتے ہیں، جس کو آپ جو مطلب پیشے ورانہ ڈائیورسفیکیشن دیکھنے کو ملتی ہے پھر اس سے، ٹھیک۔ تو پھر کیا ہو جاتا ہے، کانسیکوینٹلی جو فنکشن آف فیملی ہے اور کنشپ جو ہے، یعنی جو فیملی کا جو کام ہوتا ہے یا کنشپ کا جو کام ہوتا ہے وہ ڈکلائن ہو جاتا ہے۔ پھر فیملی کا جو کام ہوتا ہے اور کنشپ کا جو کام ہوتا ہے وہ پھر ڈکلائن ہوتا ہے کنسیڈریبلی۔ اور جو ٹریڈیشنل فیملی نارمز جو ہوتے ہیں، یعنی ہماری جو ٹریڈیشنل فیملی جو ہوتے ہیں اس کے جو نارمز ہوتے ہیں وہ پھر کیا ہو جاتے ہیں، ریلیکسڈ، پھر وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور باضابطہ طور پہ کیا ہو جاتا ہے، اور جو انٹر پرسنل ریلیشن شپس جو ہوتی ہے، جو انٹر پرسنل ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں وہ پھر زیادہ فارمل بن جاتے ہیں، یعنی پھر ہم اس کو فارمل کی نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی جو انٹر پرسنل ریلیشن شپ جو ہے پھر اس کو ہم فارمل، یعنی پھر وہ زیادہ فارمل بن جاتے ہیں، یعنی ہم فارمل کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور جو اربن جوائنٹ فیملیز ہے، اربن جوائنٹ فیملیز جو ہیں ان میں کیا ہو جاتی ہیں، وہ گریجولی پھر ریپلیس ہو جاتی ہے نیوکلیر فیملیز سے۔ نیوکلیر فیملی سے کی وجہ سے جو اربن جوائنٹ فیملیز ہے وہ ریپلیس ہو جاتی ہے، پھر ٹھیک، وہ بدل جاتی ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہو جاتا ہے، فردر پھر اس کے علاوہ اور کیا ہو جاتا ہے، جو ہسبینڈ ہوتا ہے، ہسبینڈ ڈومینیٹڈ فیملی از بینگ ریپلیسڈ۔ فردر جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ ڈومینیٹ فیملی کو کرتا ہے اور از بینگ ریپلیسڈ بائی ایکویلیٹیرین فیملی وائر وائف از گیون اے شیئر ان ڈیسیجن میکنگ پروسیس۔ اور پھر باضابطہ طور پر فیملی میں ایک ہسبینڈ جو ہوتا ہے اور جو ہسبینڈ ڈومینیٹڈ فیملی جو ہوتی ہے یہ بھی ریپلیس ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر فیملی میں پھر ایکویلیٹیرین آ جاتی ہے، برابری پھر آ جاتی ہے۔ برابری اس حساب سے آ جاتی ہے جس طرح سے ہسبینڈ فیملی میں ایک ڈیسیجن لیتا ہے، اسی طرح سے پھر ایک وائف جو ہوتی ہے، اس ہسبینڈ کی جو وائف جو ہوتی ہے وہ بھی ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں برابر کی شریک ہوتی ہے، یعنی وہ بھی پھر ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں حصہ لے سکتی ہے۔ جس طرح سے ایک ہسبینڈ ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں حصہ لیتا ہے، اسی طرح سے پھر اس کی جو وائف ہوتے ہیں وہ بھی پھر ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں کوئی فیصلہ لینا ہو فیملی کے ریلیٹڈ اس میں وہ شیئر کر سکتی ہے، ٹھیک۔ اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ پھر مطلب پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے بچوں کے اوپر جو ایک فیملی ہوتی ہے، فیملی میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے والدین ہوتے ہیں، جو ایک اتھارٹی چلاتے ہیں، جو ایک امپوز اتھارٹی کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، وہ بھی پھر نہیں رہ جاتی ہیں۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نو لانگر امپوز دیئر اتھارٹی اوور چلڈرن،
یعنی پھر وہ اپنے چلڈرن کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر اتھارٹی نہیں چلا سکتے. اور جو چلڈرن ہوتے ہیں، چلڈرن نو لانگر بلائنڈلی فالو دا کمانڈس آف دیئر پیرنٹس. بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹسوں کی جو مطلب ان کی جو بلائنڈلی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ان کی جو بلائنڈلی کمانڈز ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں پھر. اور پھر کیا ہو جاتے ہیں اس میں اربنائزیشن اور فیملی میں پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس میں کیا ہوتا ہے، جو کانسیکوینٹلی جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، ہماری جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں یا ہماری جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اس میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. اور پھر کیا ہو جاتا ہے، جو کوالٹی آف ہیومن ریلیشن ہے، یعنی ہیومن انسانی ریلیشن جو ہے، انسانی رشتہ جو ہے، اس کی جو کوالٹی ہے وہ پھر کیا ہو جاتی ہے، وہ بھی فارمل بن جاتی ہے. اس میں بھی ہمیں فارم دیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر وہ امپرسنل بھی ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ اربنائزیشن اینڈ فیملی جو ہے یہ ایک سوشل افیکٹ ہے اربنائزیشن کا. ٹھیک، اس کے بعد اس کا جو دوسرا سوشل افیکٹ ہے اربنائزیشن کا وہ ہے اربنائزیشن اینڈ کاسٹ. تو دیکھو پیارے بچوں، اس میں کیا ہوتا ہے، وتھ اربنائزیشن اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، اربنائزیشن کے ساتھ اور ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو کاسٹ آئیڈینٹی جو ہے اور جو کاسٹ پرائڈ جو ہے یہ بھی ڈیمینش ہوتا ہے، یہ بھی ریپلیس ہوتا ہے. یعنی جو اربنائزیشن اور کاسٹ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اربنائزیشن کے ساتھ، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو کاسٹ آئیڈینٹی ہے اور جو کاسٹ پرائڈ ہے یہ بھی ڈیمینش ہوتا ہے. ٹھیک، اور جو اربنائٹس ہوتے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کس میں، ان نیٹ ورک دیٹ انکلوڈ پرسنز آف سیورل کاسٹس. یعنی وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کس نیٹ ورک میں، دیٹ انکلوڈ پرسنز آف سیورل کاسٹس. ٹھیک، اس میں پرسنز انکلوڈ ہوتے ہیں سیورل کاسٹس میں، اس میں. ٹھیک، اربنائزیشن اینڈ کاسٹ میں، دیٹ از دا سوشل افیکٹ آف اربنائزیشن. ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، جو انڈیویجول اچیومنٹ جو ہے اور جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں، یہ مطلب جو انڈیویجول اچیومنٹ جو ہے، یعنی ایک انڈیویجول جو ہے اس کی جو، یا ایک پرسن جو ہوتا ہے، ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے، اس کی جو اچیومنٹ ہوتی ہے، اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے، یا جو ماڈرن اسٹیٹس ہوتا ہے، سمبلز ہیو بیکم مور امپورٹنٹ دین کاسٹ آئیڈینٹی. یعنی یہاں پر ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کی جو اچیومنٹ ہوتی ہے یا ایک ماڈرن اسٹیٹس جو ہوتا ہے، اس کو زیادہ امپورٹنٹ مانا جاتا ہے کاسٹ آئیڈینٹی کے بجائے. کس میں، اربنائزیشن اینڈ کاسٹ میں، جو ایک سوشل افیکٹ ہے اربنائزیشن کا. ٹھیک، اور جو کاسٹ نارمز جو ہیں are not strictly maintained in commensal relations یا marital alliances یا occupational relations. یعنی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو کاسٹ نارمز ہیں ان کو strictly maintain نہیں کیا جاتا ہے. کس میں، جو کامنسل ریلیشنز ہیں یا جو میریٹل الائنسز جو ہمارے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، یا ہمارا جو اوکیپیشن ریلیشن ہوتی ہے سوسائٹی میں، ان کو پھر مطلب کاسٹ نارمز وہاں پر پھر مینٹین نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک، اور جو لیول آف ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کی جو لیول ہے یا جو نیچر آف اوکیپیشن جو ہے اس میں، اور جو لیول آف انکم ہے، لیول آف ایجوکیشن، نیچر آف اوکیپیشن اور جو لیول آف انکم ہے، یہ ایک بہت بڑے انڈیکیٹرز مانے جاتے ہیں اب ایک انڈیویجول کی اچیومنٹ کے ساتھ. یا اربن سیٹ اپ جو ہے، اربنائزیشن جو ہے، اس میں جو لیول آف ایجوکیشن ہے یا نیچر آف اوکیپیشن جو ہے یا لیول آف انکم جو ہے، یہ اب میجر انڈیکیٹرز مانے جاتے ہیں ایک انڈیویجول کی یا ایک پرسن کی اچیومنٹ کے حساب سے. ٹھیک، تو یہ تھا دوسرا سوشل افیکٹ اربنائزیشن کا، دیٹ از اربنائزیشن اینڈ کاسٹ. اس کے بعد اس کا جو آخری سوشل افیکٹ ہے اربنائزیشن کا، یا اس کا جو تیسرا افیکٹ ہے سوشل افیکٹ اربنائزیشن کا، وہ ہے اربنائزیشن اینڈ اسٹیٹس آف وومن.
اربنائزیشن اینڈ اسٹیٹس آف وومین. تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ اسٹیٹس آف وومین ہے، عورتوں کا جو وقار ہے، رتبہ جو ان کا ہے ان اربن ایریاز از ہائر ان کمپیریزن ٹو رورل ایریاز. یعنی جو اسٹیٹس آف وومین ہے اربن ایریاز میں وہ بہت ہائی ہے. اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں گے، رورل ایریاز میں وہ لو دیکھنے کو ملتا ہے، اور اربن ایریاز میں وہ ہائی دیکھنے کو ملتا ہے. کیا؟ اسٹیٹس آف وومین. یعنی اسٹیٹس آف وومین اربن ایریاز میں اسٹیٹس آف وومین جو ہے یہ ہائی دیکھنے کو ملتا ہے اربن ایریاز میں، اور یہ لو دیکھنے کو ملتا ہے رورل ایریاز میں. اور they are comparatively more educated and liberal. اربن ایریاز میں یہ کمپیریٹیولی زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور لبرل بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. اور دے آر ناٹ اونلی اویئر آف دیئر سوشل اینڈ اکنامک اینڈ پولیٹیکل رائٹس بٹ آلسو ایبل ٹو ایکسرسائز دوز رائٹس. ان کے باضابطہ طور پر سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس بھی ہوتے ہیں. یعنی ان چیزوں کو یہ شیئر کرتے ہیں، ان رائٹسوں کو یہ شیئر کرتے ہیں. سوسائٹی میں رہ کر، اربن ایریاز میں رہ کر، ایک تو یہ ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، یہ لبرل بھی ہوتے ہیں، اور یہ اپنے سوشل رائٹس کے ریلیٹڈ اویئر بھی ہوتے ہیں، یہ اپنے اکنامک رائٹس کے ریلیٹڈ اویئر بھی ہوتے ہیں، اور یہ اپنے پولیٹیکل رائٹس کے ریلیٹڈ اویئر بھی ہوتے ہیں. ایک تو یہ اویئر ہوتے ہیں اپنے رائٹس کے ریلیٹڈ، دوسری بات یہ اس قابل بھی ہوتے ہیں کہ یہ ان رائٹس کو پھر ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اربن ایریاز میں. ٹھیک. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹس آف وومن ان اربن ایریاز جو ہے وہ بہت ہائی ہے. ٹھیک. اور جو پارٹیسپیشن ریٹ آف وومن ہے لیبر مارکیٹ میں، ان کی جو پارٹیسپیشن ریٹ جو ہے وہ انکریزڈ ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اور دے نو لانگر آر ہاؤس وائفز. اربن ایریاز میں اب ان کو ہاؤس وائفز بھی نہیں مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایکولی جس طرح سے ایک ہسبینڈ جو ہوتا ہے جو سوسائٹی میں رہ کر مارکیٹ میں کام کرتا ہے، اسی طرح سے ایک عورت بھی اربن ایریاز میں رہ کر اس کے ساتھ ایکولی وہ کام کرتے ہیں. اسی لیے ہم اب ان کو زیادہ ہاؤس وائف نہیں مانتے ہیں. ٹھیک. اور جو وومنز ہوتے ہیں اربن ایریاز میں، یہ سوشلی بھی ایکٹیو دیکھنے کو ملتے ہیں اور پولیٹیکلی بھی ایکٹیو دیکھنے کو ملتے ہیں. اور یہ باضابطہ طور پر جو سوسائٹی میں اربن ایریاز میں یہ ایک پولیٹیکل پوزیشن بھی اوکیپائی کر سکتے ہیں. یہ ایک سیاسی پوزیشن جو ہوتی ہے اربن ایریاز میں، یہ اس کو بھی اوکیپائی کر سکتے ہیں، یہ اس کو بھی ہولڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک. یعنی کہ اب ان کا جو سٹیٹس ہے سوسائٹی میں اربن ایریاز میں وہ ہائی دیکھنے کو ملتا ہے ان چیزوں کے حساب سے. ٹھیک. اور اگر ہم رورل وومن کی بات کریں گے، یہ ابھی بھی ڈیپینڈنٹ ہے مین کے اوپر، یعنی اپنے ہسبینڈ کے اوپر، ان کا جو فیملی ہیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ابھی بھی یہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک. اور جو اربن وومن ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ آزاد ہے، اور یہ انجوائے کرتا ہے گریٹر فریڈم. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو سوشل افیکٹ آف اربنائزیشن ہے، اس میں اربنائزیشن اور سٹیٹس آف وومن جو ہے یہ بھی ایک سوشل افیکٹ ہے اربنائزیشن کا. تو دس از آل اباؤٹ سوشل افیکٹ آف اربنائزیشن. تھینکس فار ٹوڈے.